السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سلسلہ جاری ہے۔ کل ہم نے آپ کے آج 6 رمضان المبارک 1436 ہجری، اللہ اکبر، 6 روزے ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بقیہ رمضان ہمارا خیر و برکت کا رمضان بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید بارشیں ہم پر برسا، بارش کی ضرورت ہے اللہ۔ اللہم غثنا، اللہم غثنا، اللہم غثنا۔ اللہ تو ہم پر رحمتوں والی آمین۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں نماز کے شروط بیان کیے تھے۔ پہلا سوال، آج تو ماشاءاللہ انعام بھی ہے آپ کے لیے۔ پہلا سوال، ہاتھ اٹھا کے جواب دیے، نماز کے کتنے شروط ہیں؟ جی پہلا ہاتھ وہ اٹھیے بھائی، آئیے انعام لیجیے۔ طہارت کے مسائل، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال، کیا مطلب نماز کی 9 شرطیں ہیں؟ شرط کا کیا مطلب؟ جی اٹھیے بیٹا۔ نہیں ہوتی، آئیے، کیا بات ہے، بیٹھ۔ ان شرطوں میں سے کوئی 2 شرطیں بتائیے۔ واہ، پہلے ہاتھ اٹھا، ایسی اٹھانا۔ ایمان، ایمان اور بلوغت، 2 شرطیں ہوں گی 9 میں سے، کتنے بچے؟ 7، اور 2 کو بولو۔ اٹھیے بھائی، یہ انہوں جو بولے وہ نہیں بولنا، انہوں ایمان بول دیا اور سن بلوغت، اسلام بول دیا نا، عقل ایک صحیح ہے، اور ایک بولنا قبلہ رخ ہونا۔ آئیے، کتنے ہو گئے؟ 4، کتنے بچے؟ 5، کون 3 بولتے اس میں سے؟ جو انعام لے لیا وہ آپ بولے جی، جو یہ دونوں نہیں بولے، 4 بول دیے اب تک، نہیں وہ بول دیے جی، باقی 3، اچھا قبلہ بھی، ہاں جی آئیے۔ بچے کتنے؟ 2، 2، 4 اور 3 بولے نا آپ، 4، 3، 7، ہاں 7 لے لیجیے، انعام لے لیجیے، آپ آ جائیے نا بھائی، آئیے، یعنی پرابلم تو میں آ جاتا ہوں، لیجیے بھائی انعام لیجیے، انعام بڑی چیز ہے۔ جو باقی ہیں وہ بتا دیں کوئی، جی شاباش۔ 70 اور نماز کا وقت داخل ہونا، تشریف رکھیے۔ اس کے بعد معزز سامعین آگے بڑھتے ہیں، درس کا سلسلہ جاری ہے۔ نماز کے ارکان 14 ہیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں نماز کے ارکان 14 ہیں۔ وہ ارکان کیا ہیں سنیے۔ طاقت ہو تو قیام کرنا 1، تکبیر تحریمہ 2، سورہ فاتحہ پڑھنا 3، رکوع کرنا 4، رکوع سے اٹھتے وقت اچھے طریقے سے کھڑے رہنا 5، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا 6، سجدے سے سر کو اٹھانا 7، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا 8، تمام نماز کے کاموں میں اطمینان باقی رکھنا یا اطمینان سے تمام نماز کے افعال کو انجام دینا 9، ان ارکان کے درمیان یا نماز کے جو ارکان ہیں ان کے درمیان ترتیب باقی رکھنا 10، آخری تشہد 11، آخری تشہد کے لیے بیٹھنا 12، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا 13،
اور دو سلام کرنا، دو تسلیم، دو سلام کرنا 14. کتنے ہیں یہ؟ 14. یہ کیا ہے نماز کے ارکان. کل کیا پڑھے تھے نماز کے؟ شرطیں پڑھے تھے. شرطیں کتنی ہیں؟ 9. ارکان کتنے ہیں؟ 14. اور شرط میں کوئی فرق ہے؟ علماء نے بیان فرمایا حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں، کیونکہ رکن اور شرط ایک چیز ان کے نماز صحیح نہیں ہوتی. البتہ بعض علماء نے میں وہ فرق ہے، شرط نماز سے پہلے کی چیز نہیں ہوتی، ہے ارکان، اور شرط کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نو سنے نا ابھی، یہ سب باہر کی چیز ہے نا. نماز کے وقت کرتے کیا یہ سب کام؟ پہلے کے کام ہے، جیسے قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا، اور کیا ہے وقت کا داخل ہونا وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ باہر کی چیزیں. ارکان جو ہے داخل الصلاح ہوتے ہیں، نماز کے اندر ہوتے ہیں. اس میں تھوڑی سی تشریح نہ ابھی آپ نے سن تو لیا، اسی تشریح کے ساتھ پہلی چیز جو ہم نے بیان کی وہ ہے قیام. ہر ایک کی دلیلیں موجود ہیں، اہل علم نے جو ذکر کیا یا شیخ بن باز رحمۃ اللہ نے جو ذکر کیا ہے وہ دلیلیں سب کی موجود ہیں حدیثوں میں، جو یہ 14 ارکان نماز کے بیان کیے گئے. ان میں سے ایک رکن بھی چھوٹ جائے کسی کا، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. اس میں پہلا کیا ہے؟ قدرت اگر ہے، مطلب طاقت کے ساتھ کھڑے رہنا. طاقت اگر ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. اگر طاقت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ نماز کیا ہے؟ رکن ہے. کیا مطلب طاقت ہے تو کھڑے ہونا؟ طاقت نہیں کھڑے نہیں کرنی ہے کسی کو، اللہ رحم فرمائے. پیری نہیں ٹھہرنے سے، جیسے آپریشن ہو گیا، اسی طریقے سے پرابلم ہے کمر کا یا کسی بھی چیز کا، پیٹ کا مسئلہ ہے، ٹھہر نہیں سکتا. اسی طریقے سے ٹھہریں گے تو گر جائیں گے. اسی طریقے سے وہ عورت ہے جو حمل والی ہے، ٹھہرنے سے چکر آ جائے گی، گر جائے گی نیچے. ایسے جو ریزنز ہوتے ہیں، ہاں مجبوری جو سکتے ہیں، شرعی عذر، تو وہ کیا کریں گے وہ لوگ؟ بیٹھ کے پڑھیں گے. دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری میں آئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. کھڑے ہو کر نماز پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو. فإن لم تستطع، اگر تم طاقت نہیں رکھتے ہو کس چیز کی؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے، تو کیا کرو؟ فقاعدا، بیٹھ کر نماز پڑھو. اگر تم بیٹھ کر بھی طاقت نہیں رکھ سکتے ہو پڑھنے کی، ہو سکتا ہے ایسے ہاسپٹلس میں ہے، پیشنٹس ہیں جو بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر بھی نماز، تو وہ لوگ کیا کریں؟ فعلی جنب، وہ لیٹ کر، علی جنب لیٹ کر نماز پڑھیں. یہاں میں ایک بات بتاؤں، اس حدیث سے کیا کھڑے ہو کر جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں گے، نہیں پڑھ سکتے کیا مطلب نہیں پڑھ سکتے؟ استطاعت نہیں ہے. میں نے مثالیں دی ابھی، نہیں سکتا، آپریشن ہوا ہے، نہیں ٹھہر سکتے بھائی، امپاسبل ٹھہرنا، مسئلہ اور بڑا ہو جائے گا. ایسی بات ہے حمل والی عورت نہیں ٹھہر سکتی، گڑ کی چکر آئے گی، لیکن ٹھہر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں. تھک گئی بول کے بیٹھتے سنا 4 رکعت عشاء کی نماز ہے، بعض عورتیں سنا مسئلے ایسے آتے تعجب ہوگا آپ کو سن کے. 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھتے، 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے. اگر استطاعت تیسری چوتھی رکعت میں نہیں ہو رہی ہے بالکل جائز ہے، لیکن اگر 4 رکعت کھڑے ہو کر پڑھنے کی استطاعت ہے تو 2 ٹھہر کے 2 بیٹھ کے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ غلط، رکن چھوٹ رہا ہے. یہاں پر گھر میں کام کرتے عورتیں، میڈ ہونا کہے گی مسئلے چل رہے زبردست، کیا بولنا بھائی، کیا بولنا، کتنا بولنا نہیں. معزز خواتین جو ہے تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورت کو جو ذمہ داری دی ہے نا، وہ اپنی ذمہ داری کما حقہ کرے، بہترین صحت رہتی ہے. کیا ہے ذمہ داری گھر کی؟ عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر کے کام کرنا بھائی. پہلے کپڑے دھوتے تھے، کھانا بناتے تھے ٹھہر کے، ہنڈی بھننا معلوم، کوکر نہیں، ہنڈی بھننا
ہنڈی بھونتے تھے، ٹھہرتے تھے، کام کرتے تھے، گھر کے جھاڑو دیتے تھے، کیسی عورتیں کام کرتی تھیں گھر میں، اپنے گھر کی صفائی نظافت جو اسلام کی صحت بہترین رہتی تھی، ماشاءاللہ 8-10 بچوں کی والدہ تھی، ہیں بھی صحت، نو شوگر پرابلم، نو بی پی کا پرابلم، نو آپریشن. سمجھ رہے ہیں؟ آج کل صحت کام کرنا، اب خیر سے کام کرنے سے تھک جاتے، کوئی مسئلہ کیا؟ تھکنے کی وجہ سے، تھکاوٹ کی بنا پر عورت بیٹھ کر نماز پڑھے گی؟ تھکاوٹ تھوڑی دیر ہے. عورت جماعت فرض نہیں ہے، ویٹ کرے، وہ تھکے ہوئے ہیں نا، کام کرے گھر میں پورا کرنا، بچیاں کام، نوجوان بیویاں کام کرنا، آج کل کی بچیاں کام کرنا، کام میں صحت ہے، صحت رہے تو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. صحت مند ڈاکٹر کے پاس جاتا، الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں جب سے نہیں گیا، 16 کو آیا اب تک نہیں گیا، انشاءاللہ نہیں جاتا. آپ لوگ گئے کیا رمضان میں؟ صحت بیمار پڑے تو جاتے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیمار پڑے تو ڈاکٹر کے پاس جانا، صحت رہتا تو میں دواخانے چلتے ہیں، لوگ پریشان نہیں ہونا، ڈاکٹر ہاں بہت بیمار ہو رہے لوگ، صاحب بول دیا تو کہاں ہے لوگ صحت کا خیال کر لے کے ہمارے مسئلے ہو دیں گے، پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ اتنا عمل کرنے والے رہے تو ابھی کتنے آنا 33 لاکھ ہے نا، دیکھیں گے کتنے آتے ہیں. بہرحال تو صحت کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی صحت. میں مسئلہ یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، عورتیں صرف میں تھک گئی بہت بول کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے نماز، یہ بولا استطاعت نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے. استطاعت، ہاں تھکاوٹ، دیکھیے تھکاوٹ ڈیپینڈ ہے، وہ تھکاوٹ جا سکتی ہے تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑا بیٹھ گئے کیونکہ گھر کے کام کرے، ابھی نماز پڑھنا ہے، تھوڑا بیٹھ گئے انتظار کر رہے، تھوڑی دیر کے بعد تھکاوٹ ختم ہو گئی، کھڑے ہو کر نماز پڑھیے آپ، کیونکہ قیام ضروری ہے، یہ رکن ہے نماز کا. چلیے نمبر 2، تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ معلوم کس کو بولتے ہیں؟ ارے بچہ سر ہلایا، کس کو بولتے بیٹے؟ تکبیر تحریمہ بولے تو ایسی نہیں ہلانا سر، ہم لوگ پوچھ لیتے ہیں. تکبیر تحریمہ بولے تو پہلی تکبیر، جزاک اللہ خیر. تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تکبیر مطلب اللہ اکبر کہنا، تحریمہ مطلب وہ اللہ اکبر جو حرام کر دیتی. کیا؟ کھانا پینا، حرکت، ہنسنا چلنا. کیوں؟ اللہ اکبر، ختم، اب بات نہیں کر سکتے، ادھر ادھر نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، ہے نا، اس کو کیا بولتے؟ تکبیر تحریمہ. کہاں تک ہاتھ اٹھانا اس میں؟ کان تک، یا چلیے یہ بھی کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ، پڑھنا نہیں پڑھنا، امام کے پیچھے پڑھنا نہیں پڑھنا، اکیلا پڑھنا نہیں پڑھنا، پڑھے تو ہوتی نہیں پڑھتی ہوتی، کیا کچھ مسئلہ ہے؟ سیدھا سیدھا جواب اس کا حدیثوں میں موجود ہے. اس میں سے ایک حدیث میں لے کر آیا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. کیا مطلب؟ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ نماز کا رکن ہے. نماز کا یہ جتنے 14 ہے نا، یہ سب ارکان ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. امام کے پیچھے دلیل موجود ہے، حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، آپ نے کہا کہ تم کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تم اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، قرات پڑھتے ہو ساتھ میں؟ ہاں پڑھتے ہیں. پوری حدیث ہے، تھوڑا سا پوائنٹ بتا رہا ہوں اس میں. لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فانه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ، کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. یہ فجر کی نماز کے وقت کا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیثوں کے راوی زیادہ جانتے ہیں روایت کو، کہتے ہیں اقرا بہا فی نفسک، آہستہ پڑھو، تو پڑھو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی یہی فرما رہے. تو صحیح راجح قول کیا ہے؟ اگر خلف الامام بھی آپ ہیں، یعنی امام کے پیچھے مقتدی، جیسے اب ہم پڑھ رہے ہیں تراویح کی نماز ہے، عشاء کی نماز کی طرح، پڑھنا نہیں پڑھنا، ہم بھی پڑھنا، یہی صحیح ہے. اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز رکوع. رکوع کرنا کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے. رکوع نہیں کرے، سجدے میں چلے گئے بھول کے بھی، ہوتی نماز نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، سب کی دلیلیں موجود ہے، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو. اس کے بعد الاعتدال من الرکوع، جب رکوع سے اچھا رکوع کیسا کرنا؟ ایسا ایسا ایسا، دیکھیے یہ ہے رکوع. اب بولیں گے قبلہ ادھر ہے، تعلیم کے لیے بتا رہے ہیں، یہ تعلیم کے لیے بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، معلوم ہے قبلہ ادھر ہی ہے ہمارا، بتا سکتے یہ کیا ٹیچنگ ہے. یہ ایسا، یہ اس کو بعض لوگ ایسا ٹھہرتے، بعض لوگ ایسا کرتے، صحیح نہیں.
مجبوری ہے تو اگر کسی کو کمر کا پرابلم ہے، صحیح رکوع نہیں کر سکتے ہیں، مطلب اسٹریٹ رکوع، کیا کرنا؟ جیسے کر سکتے ہیں ویسے، اگر پرابلم ہے، لیکن نوجوان اچھے خاصے اچھے بھلے ہیں ماشاءاللہ، صحت و تندرستی ہے، تو کیا کرنا؟ رکوع صحیح کرنا۔ چلیے، الاعتدال من الرکوع، رکوع سے اٹھنے کے بعد صحیح ٹھہرنا، جلدی فوراً نہیں جانا، اعتدال یعنی کھڑے رہنا، دلیل موجود ہے اس کی، سنیے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی صفت کے بارے میں، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى قَائِمًا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فِقَارٍ إِلَى مَكَانِهِ، رواه البخاری مسلم۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی کیفیت بتاتے ہوئے صحابہ بیان فرما رہے ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سے اپنے مبارک سر کو اٹھاتے تھے تو کھڑے رہتے یہاں تک کہ چلی جائے، ہر چیز یعنی کھڑے رہتے تھے، اس کے بعد سجدہ کرتے تھے، اور وہ کھڑے رہنے کے بعد کیا پڑھتے تھے آگے آ رہا ہے، وہ جو معلوم بھی ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے رکوع سے ایسا اٹھتے ہیں، یہ رکوع ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے، جلدی فوراً چلے آتے، کس میں؟ نہیں، اعتدال یہ وہ ہے، اعتدال مطلب ٹھہرنا، سمیع اللہ لمن بعد رکوع میں جانا، کس میں؟ سجدے میں جانا۔ چلیے، 7 اعضاء پر یعنی 7 ہڈیوں پر، یہ تو معلوم ہی ہے لوگوں کو مسئلہ، لیکن اس میں گڑبڑ کرتے ہیں عورتیں بھی مرد بھی، میں بتا رہا ہوں گڑبڑ مت غلطیاں کرتے ہیں۔ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا، 7 ہڈیاں کون بتاتے؟ دعا دیتے ہوئے انشاءاللہ پورے بتانا، 7 اٹھیے بھائی، اٹھ کے بتائیے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا مطلب، 7 بتائیے، 7 گنائیے، پیشانی اور ناک، یعنی 1 2 بول کے بھی گنائیے آپ، پیشانی اور ناک 1، 2 ہتھیلیاں 2، 1 منٹ، 2 عورتیں سن رہے نا، 2 اور 1 کتنے ہو گئے؟ 4 کون بولے بھائی؟ 3، 2 گھٹنے، 3 2 2 پیراں، 7 بیٹھیے، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے سارے کام بنا دے، دعا آمین۔ 7 اعضاء، ناک اور پیشانی 1، بعض لوگ ناک اٹھاتے، غلط، بعض لوگ کوہنیوں کو بچھاتے، غلط، کوہنیاں بچھاتے مطلب کوہنیوں کو کس پہ؟ فرش پہ رکھتے، بعض لوگ مرد یا عورتیں اپنی کوہنیوں کو اپنی رانوں پہ رکھے کرتے سجدہ، غلط، بعض عورتیں سمیٹ کر سجدہ کرتی ہیں، غلط، کوہنیوں کو نہیں اٹھاتی ہیں، غلط۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے روشنی میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے بولنے والا دلیل دینا، چھوڑتے نہیں ہم، نہیں ہے بھائی، کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کوئی دلیل اس کی سب سے بڑی میں بتاؤں، احادیث میں احکام ہیں وہ عام ہیں، ہم اس میں فرق کریں گے تو دلیل چاہیے۔ قاعدہ ہے العام يحمل على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، کوئی بھی عام آرڈر عام ہی رہتا ہے جب تک کہ کوئی حدیث آ کر اس کو خاص نہ کرے۔ تو نماز کا طریقہ مردوں کو عورتوں کو بتایا دیا گیا، اگر عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرماتے، جیسے ہم روزوں کے مسائل میں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ عورت اگر حاملہ ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے، یا کیا کہتے ہیں مینسس والی عورت کے لیے یہ حکم ہے، دودھ پلانے والی عورت اگر ڈرتی ہے تو اس کے لیے حکم ہے، یہاں فرق کر دی شریعت نے، اسلام نے الگ بتا دیا نا ان کے آرڈر۔ اسی طریقے سے کپڑے کا جب معاملہ آتا ہے، احرام کا مسئلے آتے ہیں تو شریعت نے بتا دیا، اسی طریقے سے لڑکا پیدا ہو تو اس کے عقیقے کے مسئلے، لڑکی پیدا ہو تو عقیقے کے مسئلے ہیں نا، اسی طریقے سے پیشاب اگر بچے کا گر جائے بچی کا، دونوں میں فرق، جہاں جہاں فرق ہے شریعت نے دونوں میں فرق بتا دیا۔ نماز میں کیوں نہیں آئی؟ آیت بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، اس کا مطلب سمپل، فرق نہیں ہے، اگر ہوتا تو دونوں میں دیا جاتا۔ چلیے، تو یہ جو بعض سمیٹ کر سجدہ کرنا یا کوہنیوں کو زمین پر رکھنا، یہ سب غلطیاں ہیں نماز کی، ایسے نہ کیا جائے۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھانا، یہ بھی رکن ہے، نماز کا رکن ہے۔ جیسے 2 سجدے کے درمیان بیٹھنا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، سب کی دلیلیں موجود ہیں، سب کی دلیلیں موجود ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان بالوں نہیں بیٹھتے، سر اٹھتے پھر چلے آتے، بیٹھنا، اس کی دعا بھی آئی ہے، ٹھیک ہے، سنن میں سے ہے، آگے آ رہا ہے وہ کس چیز میں سے، رب اغفر لی رب اغفر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، رب اغفر لی رب اغفر لی، اور بھی دعائیں۔ چلیے، اور ایک اہم رکن، الطمانینۃ فی جمیع الافعال، تمام
نماز کے افعال میں اطمینان باقی رکھنا. کیا مطلب؟ اطمینان سے کرنا، جلدی جلدی نہیں کرنا. اور یہ رکن ہے. کیا ہے؟ رکن ہے. بعض لوگ جلدی پڑھتے، جلدی نہیں ہے نماز، آرام سے پڑھنے کی چیز ہے. اطمینان ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، حدیث مسیح الصلاۃ مشہور ہے علماء کے درمیان، یا طالب علم بھی سنتے ہیں، مشہور حدیث ہے. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، ایک آدمی پڑھا، اس کے بعد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا. اس نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھو. صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. الفاظ دیکھیں حدیث. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، گیا، پھر اس نے نماز شروع، پھر پڑھاؤ. وہ جلدی پڑھ رہا تھا، تو مانینہ نہیں تھی اس کے نماز، اطمینان سے ارکان یا نماز کے کام ادا نہیں کر رہا تھا. پھر وہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھا ہے. اذهب فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ تیسری مرتبہ بھی گیا، پڑھاؤ جیسے اس کو آتی تھی نماز. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہی طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جب تم کھڑے رہو اطمینان سے کھڑے رہو، رکوع کرنا تو اطمینان سے کرنا، رکوع سے سر اٹھا. اطمینان کا لفظ حدیث میں ملتا ہے. علماء نے اسی حدیث کو دلیل بنا کر بیان فرمایا کہ اطمینان سے نماز پڑھنا، سارے کام نماز کے، چاہے وہ رکوع ہو، سجدہ ہو، رکوع سے سر اٹھانا ہو، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہو یا قیام کرنا ہو، یہ سب اطمینان سے کرنا رکن ہے نماز کا. ٹھیک ہے، چلیے. الترتیب بین الارکان، ارکان کے درمیان ترتیب کرنا. پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر رکوع سے سر اٹھانا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر یہ سب ترتیب ہے نا. آگے پیچھے کر دیا تو کوئی، پہلے سجدے کو چلے گیا، اس کے بعد اٹھا، رکوع کر لیا، الٹا پلٹا، کیا بولتے اس کو، آن، کیا نہیں، ترتیب سے نہیں کرا بھائی، سیریلائز آن کی بولتے، بہرحال چھوڑے ختم ہو، ٹائم لے لینا اس کو. ترتیب سے میں آگے انگریزی میں کہیں بھی جانا پڑا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے، رکن ہے نماز کا. تشہد الاخیر، آخری تشہد معلوم ہے نا، تشہد جو پڑھتے ہیں، خیر اس کو الگ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ نے ذکر بھی کیا، تحیات للہ والصلاۃ، اس میں جو تشہد پڑھا جاتا ہے نا، اشہد اللہ، وہ تشہد الاخیر، آخری تشہد جو ہے وہ بھی کیا ہے، نماز کا رکن ہے، وہ بھی ضروری ہے. اس کے بغیر اگر کوئی تشہد چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوتی. اسی طریقے سے بیٹھنا تشہد کے لیے، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے. اسی طریقے سے 13واں رکن یہ ہے الصلاۃ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نماز میں. اللہ اکبر، یہ بھی کیا ہے، رکن ہے. اگر کوئی نماز پڑھ لیا، درود نہیں پڑھا نماز میں، جو تشہد کے بعد پڑھا جاتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. آخری دو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر کوئی سلام نہیں پھیرا، پڑھ لیا پورا، اٹھ کے چلے گیا، سلام نہیں پھیرا. ایسی بھی نمازیں مسلمان پڑھتے ہیں دنیا میں، معلوم آپ کو، تعجب کریں گے ہم نمازیں دیکھیں لوگوں کی. ٹھیک ہے، چلیے. تو سلام دو نہیں پھیرے تو بھی اس کی نماز ضروری ہے، دو سلام پھیرنا. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے، اس کے بعد اگلا سبق ہے واجبات الصلاۃ. نماز کے واجبات کیا ہیں؟ نماز کے واجبات، واجب کام چھوڑے تو سجدے سہو کرنا. نماز کے واجبات 8 ہیں. شرطیں کتنی تھیں؟ 9. ارکان کتنے ہیں؟ 14. اور واجبات کتنے ہیں؟ 8. کیا ہیں وہ نماز کے واجبات؟ سنیے. نمبر 1، تکبیرۃ الاحرام کو چھوڑ کر باقی ساری تکبیرات نماز کے واجبات میں سے. یعنی شروع میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام، جس کو تکبیر تحریمہ ہم اردو میں بولتے ہیں، وہ تو کیا ہے، نماز کا رکن ہے یا شرط ہے؟ رکن ہے وہ. اس کے علاوہ جو اللہ اکبر بولتے، کب کب بولتے اللہ اکبر معلوم نا؟ رکوع میں جاتے وقت بولتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد سجدے میں جاتے وقت بولتے، سجدے سے اٹھتے وقت بولتے، پھر سجدے میں، پھر نماز. یہ جتنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نماز میں بولا جاتا نا، تو تکبیر کہتے ہیں. واجب ہے، نماز کے واجبات میں. نمبر 2، امام اور منفرد سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنا. امام اور منفرد کیا مطلب؟ جو نماز پڑھا رہے ہیں امام صاحب، جیسے ہمارے شیخ نور الدین ہیں، یا ہمارے جو تراویح پڑھانے والے قراء ہیں، قاری حبیب صاحب اور قاری عمر صاحب، یہ لوگ پڑھنا. کیا یہ لوگ پڑھنا، بولنا کیا پڑھنا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. اور جو اکیلا نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، فجر کی سنت پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نوافل پڑھتے ہیں، تو آپ بھی رکوع سے اٹھنے کے وقت کیا بولنا؟ یہ واجبات میں سے. کون؟ 2 لوگوں کے لیے، ایک اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے اور دوسرا
امام جو نماز پڑھا رہا, مقتدی ہم پیچھے سمی اللہ علیہ وسلم بولیں گے, ہم امام بولے گا. چلیے تیسری چیز ربنا ولک الحمد, سب کا کہنا, امام پیچھے منفرد. تین قسم کے رہتے ہیں, ایک تو امام رہتا نماز پڑھانے والا, ایک مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا, ایک منفرد جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں. تینوں کا ربنا ولک الحمد پڑھنا. اب اس میں بہت ہے, ربنا ولک الحمد, ربنا لک الحمد, اللہم ربنا لک الحمد, اللہم ربنا ولک الحمد, اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. سب سے حدیثوں سے سب مختلف دعائیں ہیں, لہٰذا یہ نہیں کہنا کہ یہی پڑھنا وہ نہیں پڑھنا, کبھی یہ پڑھیے کبھی وہ پڑھیے کبھی وہ پڑھیے. چلیے کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھا, رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا. رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا جو رکوع کی دعا ہے, یہ بھی کیا ہے نماز کے واجبات میں سے ہے. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا, یہ بھی نماز کے واجبات میں سے. کتنے ہو گئے؟ 5. نمبر 6, 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھنا, جیسے رب اغفر لی رب اغفر لی ہے, یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہے. بعض لوگ چھٹ 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 مارتے لیکن نہیں پڑھتے نماز. 2 سجدوں کے درمیان دعا, ایک پہلا سجدہ کیے بیٹھے رب اغفر لی رب اغفر لی, اور ایک دعا جو ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ہے نا, وہ دعا پڑھ کے سجدہ کر. ٹھیک ہے, یہ بھی کیا ہے نماز کے میں سے ہے. نمبر 7, پہلا تشہد. اس کو بولتے پہلا تشہد, کون بولتے بچوں میں سے؟ تشہد 2 ہوتے نا, ایک اول ایک اخیر. اول تشہد کس کو بولتے ہیں؟ بچے کو داڑھی نہیں رہتی. اٹھو بیٹا, ہاتھ نہیں بنا, کیا نام ہے؟ محمد احمد خان. 2 رکعت کے بعد جو پہلا تشہد ہوتا ہے, تیسری رکعت کو اٹھنے سے پہلے یا دوسری رکعت کو اٹھنے سے پہلے, 4 رکعت کی نماز میں یا 3 رکعت میں 2 تشہد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے تشہد کا پڑھنا نماز میں, یہ بھی کیا ہے نماز کے واجبات میں سے. والجلوس لہو, آخری واجب نماز کا 8واں, اس تشہد کے لیے بیٹھنا. وہ جو تشہد پڑھا جاتا ہے نا, اس کے لیے بیٹھنا, یہ بھی نماز کیا واجبات میں سے ایک واجب ہے, اور سب کی دلیلیں موجود ہیں. اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے سبق میں تشہد کو بیان کیا ہے کہ تشہد کیسے کیا ہے, کیونکہ نماز میں تشہد, آخری تشہد تو نماز کا رکن ہے, پہلا تشہد تو نماز کا واجب ہے, لہٰذا اس تشہد کو بھی انہوں نے بیان کیا. کیا؟ التحیات, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اللہم صلی علی. پھر اس کے بعد درود پڑھنا جو کہ نماز کا رکن ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل حمید مجید, اللہ وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کے بعد جو ہے اللہ کی پناہ طلب کرنا کچھ چیزوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں, جیسے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات, یہ سب حدیثوں سے ثابت ہے. اسی طریقے سے ومن کیا ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال, یہ بھی پڑھنا. اس کے بعد کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ, یہ دعا تشہد میں پڑھنے کے بعد جو چاہے دنیا اور آخرت کی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہاں ایک فائدے کی بات, حدیث میں یہ آیا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے, یعنی یہ تشہد پڑھ لیا آپ, درود پڑھ لیے, تشہد پڑھ لیے, درود پڑھ لیے, اور اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے یہ بھی پڑھے, یا اور دعائیں جو ثابت وہ پڑھے. اس کے بعد کچھ اپنے لیے مانگنا چاہتے ہیں آپ, کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے. نماز کی بات کر رہا ہوں, فرض ہو یا سنت ہو یا نفل, سلام پھیرنے سے پہلے آپ جو چاہے دعا مانگ سکتے ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سے. زیادہ بہتر کیا ہے؟ ماثور دعائیں مانگنا, جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, رب ارحمہما کما رب زدنی علما, رب اغفر لی, اللہم انی اسألک الجنۃ وما یقربها من قول. اسی طریقے سے اللہم انی اسألک علما نافعا وعمل کیا ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا عمل طیبا ورزقا طیبا, اعوذ بک من عذاب القبر, یا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوۃ لا يستجاب. دعائیں آپ مانگیے. اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو عربی آتی نہیں اس کو دعا کرنا. نماز میں علماء بولے پوچھا, میں
ایسے پوچھا میں نماز میں پوچھا ہاں نماز میں اردو بولے ہاں دلیل ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کرے دعاؤں میں سے جو دعائیں چاہیں. اس کو آتی نہیں دعا عربی میں پڑھنے, کیسا پڑھ, اس کو دعا کرنا ہے, کر سکتا, گنجائش. علماء کی بات کر رہا ہوں, اور ایک جدہ کے محقق عالم ہے, ٹھیک ہے, فضل شیخ محمد, ٹھیک ہے, ان سے میں نے پوچھا تو سمجھ میں آ رہا ہے. الحمدللہ تقریباً تو دعائیں تو یاد ہی ہوتی ہیں, وہ دعائیں پڑھ لیجیے آپ, لیکن اگر کوئی دعا کرنا چاہے جس کو عربی نہیں آتی ہے اردو میں کر لے وہ. چلیے اس کے بعد کہتے ہیں وہ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسی اپنے چیپٹر میں بیان فرماتے ہیں, جہاں تک پہلے تشہد کا تعلق ہے تو پہلے تشہد کے بعد اگر ظہر یا عصر یا مغرب یا عشاء کی نماز ہے تو تیسری رکعت کے لیے اٹھے گا, 2 رکعت کے بعد تشہد جو کرے گا تو تیسری رکعت کے لیے اٹھے گا, معلوم ہے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لے اس کے بعد اٹھے تو زیادہ اچھا ہے, افضل ہے. سن لیجیے غور سے, ظہر, عصر اور مغرب اور عشاء, اس میں 2 تشہد ہوتے ہیں نا بھائی, ایک پہلا تشہد ایک دوسرا تشہد. مسئلے کو سمجھ رہے ہیں یا نیند آ رہی؟ زوردار تقریری ہونا کیا جاگنے کے لیے, مسائل ہے یا فقہ ہے, سمجھنا ہے بھائی. فجر میں 2 تشہد نہیں ہوتے, ظہر میں 2 کیونکہ ظہر 4 رکعت کی, تو دوسری رکعت کے بعد پہلا تشہد پڑھ کے ہم اٹھتے, تو وہ جو تشہد کے بعد درود پڑھ کر اٹھنا بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے وہ افضل ہے. ہم تو پڑھتے ہیں اسی جو تیسری رکعت سے پہلے کہہ رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. درود شریف پڑھنا عموم احادیث کے سلسلے میں تو شیخ بن باز کا فتویٰ ہے, اور حدیثیں بہت سے سلسلے میں آئی ہیں, لہٰذا پڑھے آدمی افضل ہے. لیکن اگر کوئی خالی تشہد پڑھ کے اٹھ جاتا ہے تو بھی اس کی نماز صحیح ہے. قبل اس کے کہ ہم آج کا مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کریں, آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو درس ہو رہا ہے ایک بہت کتاب کا درس چل رہا ہے, اور وہ ہے دروس المہمہ لعامۃ الامہ, جس کا اردو ترجمہ اہم دینی اسباق ہے. الحمدللہ یہ کتاب اردو زبان میں آپ کی خدمت میں چھپ کر آ چکی ہے. یہ ہے وہ کتاب. آپ وطر کے بعد یہاں سے جب تشریف لے جائیں گے, لیکن درس اس کتاب کا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ کل انشاءاللہ ہمارے شیخ محمد شیخ عمری حفظہ اللہ, کیا موضوع شیخ؟ شب دعائے قنوت کی اہمیت اور اس کے اثرات, اس اہم موضوع پر کل فضیلت الشیخ نور الدین کا خطاب عام ہوگا تراویح کی نماز کے بعد, ٹھیک ہے. اور یہ کتاب آپ کو دی جا رہی ہے. پرسوں ہم سلسلہ جاری رکھیں گے, پرسوں یعنی جمعے کے دن ہماری اس کتاب کا درس ہوگا, کل شیخ کا درس ہوگا انشاءاللہ. پرسوں جو ہے ہمارا اس کتاب کا درس ہوگا, نماز کی سنتیں کیا کیا ہیں, اور اس کے بعد وضو کے مسائل جو کہ بہت زیادہ اہم ہیں, اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو پوری پڑھنی ہے, مطالعہ کرنا ہے. آج آپ کو کتاب دی جا رہی ہے, تیاری شروع کر دیں, کیونکہ اسی کتاب میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں پوری کتاب میں, یہ سوالات آپ سے آخر میں کیے جائیں گے جب ہمارا کورس ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آپ کو سرٹیفکیٹ اور انعام وغیرہ جو پہلا دوسرا تیسرا نمبر آئے گا وہ سب. تو آج آپ کو جب کتاب دے دی جائے گی, اس کے بعد آپ کا سلسلہ جاری رہے گا مطالعے کا, تیاری کرنے کا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ویسے تو اب تک تو تیاری ہو گئی ہوں گی آج تک کے درس کی, مزید کتاب بھی اب ہاتھ میں ہے, تو ہو سکتا ہے بعض چیزیں ذہن سے نکل گئی ہیں, پوائنٹس جس کا ایکسپلینیشن ہو چکا ہے, تو پوائنٹ آپ پڑھ لیں گے اس میں, تو ایکسپلینیشن بھی آپ کو یاد آ جائے گا, تشریح بھی آپ کو امید کے یاد آ جائے گی. قبل اس کے کہ ہم آج کا مسئلہ پیش کریں, قبل اس کے کہ ہم آج کا مسئلہ پیش کریں, ایک سوال کا جواب, بلکہ سوال نہیں, ایک چیز جو ہمارے درس میں باقی رہ گئی تھی اس کو بتانا. جہاں شرک کا درس ہوا تھا نا 2 دن پہلے, شرک اکبر, شرک اصغر اور شرک خفی, وہاں ایک مثال دینا تھا جو ذہن سے نکل گئی تھی, میرے ذہن میں تھی, بہرحال بعد میں ساتھیوں نے یاد دلایا کہ جو ہے وہ دے دے تو بہتر ہے. وہ ہے تعویذ. کیا ہے؟ تعویذ لٹکانا, گلوں میں یا کمر میں تعویذیں لٹکانا, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تعویذ جو ہے عام طور پر جو لٹکائی جاتی ہے جلب المنافع یا دفع المضار کے لیے لٹکائی جاتی ہے, یا تو فائدے کے لیے یا تو نقصان سے بچنے کے لیے, ٹھیک ہے. شادی ہو گئی, بچی کو جو ہے شادی ہو گئی, اولاد نہیں ہوئی, تعویذ دے دو, کمر میں لگاؤ, گلے میں ڈال لو, ہو جاتی ہے اولاد, تو فائدہ ہونا ہے. رزق نہیں چل رہا صحیح, کاروبار کے مسئلے, گلے میں ڈال لو, مسئلے رزق اچھا چلتا, دکان اچھی چلتی, لگا لو. گھروں مکان کے بھی وہاں بھی لگاتے, دکانوں میں, گاڑیوں میں, معلوم ہے نا,
یہ تو ایک حصہ ہے. دوسری ایک نیت کیا ہوتی ہے؟ نقصان سے بچنے کے لیے بھی تعویذ استعمال کی جاتی ہے. میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا، بیگم فون میں ملا، وہ آج کل وہ میڈیا ہے نا، خوب ڈرا لو، یہ نمبر لو، مارو اس نمبر پہ، مارو اس نمبر پہ، مارو. فون میں آتے ہمارے شوہر روزانہ لڑ رہے ہیں، آ جاؤ ایک تعویذ ہے اس کی، لے کے چلے جاؤ. آتے لے کے چلے آتے، شوہر کو پہنا دو، خود بھی پہن لو، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. جھگڑے ختم کرنے کے لیے تعویذ، اولاد کے لیے تعویذ. بچہ جاتا، بیٹے پہلی مرتبہ جا رہے ہیں تم، امام ضامن یا تعویذ ہے نا، پلین کریش نہیں ہوتا، پلین ہلتا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، خیریت سے جہاں یہ تعویذ استعمال کی جاتی ہے. میاں بیوی میں محبت ہو تو نا، ہمارے شوہر محبت ہی نہیں ہے، شادی کے شروع میں بہت اچھی محبت ہے، اور تھا محبت ہی نہیں ہے، وہ رہتا ہے مسئلہ، وہ 1 گھنٹہ سمجھاتے ہو جس کو فون کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، سے بھی تعویذ رہتی ہو، تیولا بولتے تھے اس کو پہلے، محبت ڈالنے کی ایک تعویذ الگ ہے. ایسے مختلف تعویذیں ہیں. کمر میں درد دے رہا کہتے بچی کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی کہتے مینسس کی شکایت ہے کہتے ڈاکٹر موجود ہے، گائنیکولوجسٹ موجود ہیں، اسپیشلسٹ موجود ہیں، ان کے پاس جا کے مسئلے بتانا، کیا اپنا ہڈی کا مسئلہ ہے، جسم کا مسئلہ کیا ہے، وہ جا کے بتانا، ان کو معلوم ہے، تعویذ ڈال لیتے. تو اس کا مسئلہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکے اس نے شرک کیا، بڑا یا چھوٹا. نہیں بولنا، میں پوچھ رہا نہیں سے ہوتا، میں سوال کر کے بات کروں، ایکشن لینا ہے آپ سے. اگر تعویذ استعمال کرنے والا، کبھی بولا میں مسجد الصفا میں یہ بات، یہ تعویذ کا مسئلہ، اگر تعویذ لٹکانے والا اس کا اعتقاد کیا ہے یہ دیکھا جائے گا. اگر اس کا اعتقاد ہے کہ شفا یا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ مجھے فائدہ دے گا، وہ مجھے نقصان سے بچائے گا اس تعویذ کے ذریعے، تو یہ شرک ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں تعویذ مجھے بلاؤں سے بچائے گی، میری زندگی میں فائدے ہوں گے، تو یہ شرک اکبر، پیدا شرک، بڑا شرک. کیوں؟ کیا سمجھ رہا؟ یہ سمجھ. لیکن اگر اس کا اعتقاد یہ ہے، یہ علماء کے فتوے ہیں حدیثوں کی روشنی میں، صحیح قول یہی ہے. یہ نہیں کہ جھٹ سے تعویذ کسی بھی نہیں ہے. بھائی تعویذ پہننے والے کا عقیدہ کیا ہے پوچھنا، کیوں پہنے بھائی تم؟ بھائی اللہ شفا دیتا، میں سنا اس کے ذریعے اللہ شفا دیتا کہتے کہ الف لام یا کاف ہے ایسے شفا ہوتی کہتے، یا جو آیت الکرسی لٹکا تو شفا ہوتی کہتے، یا جو ہے وہ 1 2 3 کچھ تو بھی نامہ یہ سب دیے انہوں نے، یہ لگا لو اللہ تعالیٰ. تو اس کو پوچھنا کون شفا کون دیتا؟ اللہ دیتا. اس کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ ہی دیتا، لیکن اس کے ذریعے دیتا، چھوٹا شرک. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا انہیں اس سے شفا ہوتی، بڑا شرک. المہم دونوں صورتوں میں شرک تو ہے، لہذا کرنا کیا؟ نکال دیں. ایک صحابی نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیکھا، اپنی بیوی کے گھر میں دیکھا، تو نکال دی، تعویذ کٹ کر دی اور قرآن مجید کی آیت کی تلاوت فرمائی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے شرک کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھا، پوچھا کہ یہ کیوں پہنے ہو؟ انہوں نے کہا کہ واہنہ، ایک بیماری ہے، جانوروں سے آتی تھی یا جانوروں میں ہوتی تھی بہرحال. تو انہوں نے کہا کہ میں بیماری کی وجہ سے اس تعویذ کو میں نے پہنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انزعھا، اس کو نکال دو. یہ چیز اگر یہ اسی حالت میں مر گئے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے. لہذا میرے بھائی تعویذ صحیح نہیں ہے. دوسرا چھوڑا جو جدہ میں بھی شامل، پیناڈول کھانا صحیح ہے کیا؟ پوچھتے بچے. کہاں لکھا ہوا ہے حدیث میں؟ کیا یہاں کیا یوز کرتے بخار کے لیے؟ پین بخار کے لیے مشہور گولی کوئی بولیے؟ 4 لوگ کروسن. 5 6 نہیں بولنا بھائی، میں اکیلا، 1 کان ہے 2 کان ہے. کروسن. اب کوئی بولے بھائی کروسن پین کھا دینا، کروسن شرک نہیں ہے، پھر اگر کوئی بولے کیا جواب دینا اس کو؟ کروسن کھانا جائز. کیوں؟ بخار آیا بول کے، بخار آیا تعویذ پہنے تو گناہ. اس کا جواب سنیے، علماء نے سمجھایا مسئلے کو. 1 منٹ میں سمجھے کیونکہ وقت بڑا اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو چیزیں پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے، بعض چیزوں کو اسباب بنایا ہے شفا کا. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں ان میں بعض چیزوں کو اللہ نے شفا کے لیے سبب بنایا ہے اور بعض چیزوں کو نہیں بنایا ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس سے شفا ہوتی بھائی بعض چیزوں سے. جیسے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے، ویسے تو سب کو معلوم ہے، بڑے لوگوں کو تو اور زیادہ معلوم ہے. مسئلے پیشاب کی جلن معلوم آپ کو؟
دکھ رہا میں کوئی نئی بیماری لایا. پیشاب میں جلن ہوتی گرمی کے موقع پر, پیشاب جلن سے آتا, معلوم نہیں معلوم, ٹائم آپ لے رہے ہیں میرا. ایک تو بھی بولے تو معلوم میرے کو سمجھ میں آ رہا, میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا. ہاں مجھ بیٹھے تو میرے کو سن دو میں غلط بولا کیا, یا شاید نہیں بیماری ہے کیا یہ لوگ نے, ایسا میری عادت ہے. آپ میرے اسٹوڈنٹ جدہ میں بھی ایسے ہی ہمارا, مجھے وہ چاہیے کیا کانسنٹریشن, آپ کا توجہ چاہیے مجھے, تو میں صحیح سمجھاتا ہوں پھر, ورنہ میں وہ تو نہیں جلن نہیں بولتے, شاید کیوں اور لفظ بولتے کیا ہی. تو پیشاب کی جلن ہوتی نا, اس میں عام طور پر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک چیز کو سبب بنایا, پانی زیادہ پی لینا, فل پانی پینا 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 پینا, پیشاب آتا, اس کے بعد جلن ختم ہو جاتی. ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے. جی بھائی جی, اللہ نے اس کو شفا کا بنایا. بس چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے معلوم. تو اللہ نے کس چیز کو شفا بنایا, کس چیز میں فائدہ رکھا ہے, کس چیز سے نقصان نہیں ہوتا ہے, کیسے معلوم ہوگا؟ اسباب دنیا میں اللہ نے رکھے ہیں. دو راستے ہیں پتا کرنے کے اس کو, یا تو علم یا تو تجربہ. علم یعنی قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ شفا ہے, جیسے شہد میں شفا ہے, ہاں قرآن کی آیت ہے حدیث ہے, اور زیتون میں شفا ہے جی, اور کیا پورے بولو ایسا سنے آتا کلونجی, سمجھ گیا بھائی, کلونجی کہتے 10 لوگوں کو تو کلونجی, کانجی, کینجی کیا کہ سنے آتا سد. کلونجی, کلونجی میں شفا ہے کیسا معلوم؟ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے فائدے کا, کیسے معلوم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث. اسی طریقے سے جو ہے وہ ہندوستان کی ایک جڑی بوٹی بھی ہے, اس کا نام بھی حدیث میں آیا ہے. کیا نام ہے بھائی وہ, اچھی نہیں, ہندوستان کی ایک جڑی بوٹی ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے. نہیں عربی میں کیا ہے, عربی میں کچھ نام ہے, برحال ذہن میں نہیں ہے, میں کل پرسوں میں انشاءاللہ آ رہا ہوں نا, بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. تو وہ بھی ہے. تو ایسا علم سے ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ نے ان چیزوں کو سبب بنایا ہے فائدے کا. دوسرا راستہ کیا ہے پتا کرنے کا؟ تجربہ. لوگ تجربے کرتے ہیں. کروسین بنانے والی کمپنی نے دوا میں تجربہ کیا, تجربے کر کے میڈیسن میڈیکل فیلڈ میں تجربے کیے جاتے ہیں. جو اللہ نے دنیا میں چیزیں پیدا کی ہیں نا, اس پہ تجربے ہوتے, اس سے فائدہ ہو رہا ہے, شفا. تجربہ کرتے ہیں لوگ, کھاؤ, فائدہ ہوا اس کو. اب کیا کرتا ڈاکٹر, ان کو کروسین سے فائدہ ہوا, اب بخار ہے, کروسین مل کے لکھ کے دیتا. انہوں پھر بولتے کھایا ڈاکٹر صاحب لیکن بخار نہیں گیا, ارے دوسری دوا. ایسا تجربے ہوتے ہیں. کیا ہے تجربے؟ تو تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس چیز میں شفا رکھی ہے, کہ اس چیز میں فائدہ رکھا ہے. تعویذ پر نہ علم ہے نہ تجربہ ہے. تعویذ پر نہ علم ہے نہ تجربہ ہے. کیا مطلب؟ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ تعویذ سے شفا ہوتی ہے. ایک نمبر 2, ڈاکٹروں کا میڈیکل کیا بولتے ہیں انسٹیٹیوٹ وغیرہ, کیا بولتے ہیں وہ میڈیکل فیلڈ, وہاں بھی کسی بڑے بڑے اس فیلڈ سے تعارف رکھنے والوں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ ایسے یہ پہنو تو اس سے شفا ہوتی, ورنہ ڈاکٹر لکھ کے دیتے تھے. اگر کوئی پرسنلی بولے نہیں بھائی ہم پہنے ہمارے کو شفا ہوئی, یہ تجربہ نہیں ہوتا آپ کا. سمجھ میں آ رہا ہے یہ تجربہ؟ تو پہلی بات تو حدیث ہی ہے. اگر کوئی ایسا بولے کہ کروسین کھانا حلال, یہ کھانا یہ کیوں استعمال نہیں کر سکتے, اس کا جواب ہے اللہ نے بعض چیزوں کو سبب بنایا ہے فائدے کا, بعض چیزوں کو نہیں بنایا. ہمیں کیسے معلوم کہ یہ چیز سبب ہے فائدے کے لیے؟ اس کے لیے یا تو علم ہے یا تو تجربہ ہے. جہاں تک تعویذ کا مسئلہ ہے, نہ اس پر علم ہے دنیا کا قرآن و حدیث سے ثابت, نہ دنیا کے ڈاکٹروں کا, بڑی بڑی میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھنے والوں کا تجربہ ہے. ورنہ سب سے زیادہ ڈاکٹر وہی دیتے تھے. اگر کوئی کہے کہ قرآن میں شفا ہے نا, بے شک قرآن میں شفا ہے, لیکن قرآن پڑھنے میں شفا ہے یا قرآن لٹکانے میں شفا ہے؟ آپ لٹکا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکانے پہ شفا کہا یا پڑھنے میں شفا کہا ہے؟ پڑھنے میں. صحابہ پڑھتے تھے, لٹکاتے تھے. سمجھ میں آ گیا؟ آج کا مسئلہ وتر. آج کا مسئلہ بھی کے بعد وتر کی نماز پڑھنا. وتر کی نماز کا پہلا مسئلہ نمبر 1, وتر کی نماز واجب نہیں ہے, سنت موقدہ ہے. دلیلیں اس کی موجود ہیں. وہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے, مطلب صحیح سند سے نہیں ہے کہ الوتر حق واجب الکل, یہ سنت موقدہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اہتمام کیا ہے سفر و حضر میں. دوسرا مسئلہ, وتر رات کی آخری نماز ہے. تیسرا مسئلہ, وتر کتنی رکعت ہے؟ وہ تو سب کچھ معلوم, 1 بھی ہے, 3 بھی ہے, 5 بھی. کتنے؟ 1 بھی, 3 بھی, 5 بھی.
دلیل سب کی دلیلیں موجود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت بھی وتر پڑھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بھی پڑھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بھی پڑھی. نمبر 4, وتر میں دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے, کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے, حدیث سے ثابت ہے, اسی لیے دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے. علماء نے فرمایا کہ آدمی عادت نہ بنائے کہ ہمیشہ دعائے قنوت پڑھے. آدمی عادت ایسی رکھے دعائے قنوت پڑھے بھی وتر میں, دعائے قنوت چھوڑے بھی وتر میں. اور اس پر حرم میں عمل ہوا ہے اور سعودی عرب کی مساجد میں عمل ہوتا ہے. اس میں ایک روٹین بنا لینا, عادت نہیں. اور اسی طریقے سے جب وتر معلوم ہے 1 بھی ہے, 3 بھی ہے, 5 بھی ہے, 3 بھی پڑھنا, 1 بھی پڑھنا, 5 بھی پڑھنا. خالی 3 پڑھے تو 1 رکعت وتر کون پڑھنا؟ ہم پڑھتے آج انشاءاللہ. میں پڑھاتا ہوں, آپ پڑھنا اگر اجازت ہے ادارے ہے. چلیے 3 رکعت وتر کیسا پڑھنا؟ 3 رکعت وتر پڑھنے کے متعلق زیادہ جو روایتیں آئی ہیں وہ یہ 2 سلام سے پڑھنا, 2 رکعت پڑھنا, سلام پڑھنا, اس کا اٹھ کے 3 رکعت پڑھنا. کچھ حدیثیں اس کی بھی آئی ہیں جو پہلی رمضان سے میں دیکھوں عمل ہو رہا ہے اس پر ماشاءاللہ. کیا وہ ایک ساتھ 3 رکعت بغیر تشہد کے بیٹھنا. اس سلسلے میں کچھ حدیثیں موجود ہیں, زیادہ حدیث ہیں وہ جو حرم میں نماز پڑھتے ہیں ویسی ہے. کیسا 2 رکعت سلام کرنا. تو اب حدیث پر عمل ہم لوگوں نے تو کون لوگاں کرنا, حدیث پر ہم لوگوں نے تو کون لوگاں کرنا. وہ لوگ جن کے پاس حدیث کی اہمیت نہیں ہے ان سے امید کرنا کہ وہ لوگاں کریں گے, نہیں. اسی لیے اماموں کو چاہیے, میں مؤدبانہ گزارش سر آنکھوں پر عالموں کے احترام, علم کے احترام پر. پرسوں جو ہے 3 دن پہلے مسجد فرقان میں ایک اہم درس ہوا ہے, سن سکتے ہیں تو ضرور اس کو سنیے. سن سکتے ہیں, سننا ہی سننا ہے انشاءاللہ. آپ ریکارڈ کیے نا اس کو, یہ ریکارڈ کیے دیکھیں اس کو. علماء کا احترام, علماء کا سر, ہم علماء سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ وتر کبھی ایسے بھی پڑھائیں, کبھی ویسے بھی پڑھائیں, کبھی ویسے پڑھائیں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب طریقے موجود ہیں. بعض لوگ وتر کی نماز, ایک اور ایک مسئلہ, وتر کی نماز مغرب کی نماز کے جیسا پڑھتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ کیا مطلب آپ کا؟ مطلب میرا یہ ہے کہ 1 رکعت پڑھتے, پھر دوسری رکعت پڑھتے, پھر تیسری رکعت وتر کی اس سے پہلے تشہد میں بیٹھتے, پھر اٹھ کے پڑھتے, سیم جیسا مغرب پڑھتے. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. کیوں؟ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. ایک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر کو مغرب کے جیسے مت بناؤ. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے وتر کے مسائل, میرے خیال سے آگے ساری بات ہے. اور ایک وتر میں وہ اور ایک طریقہ اپناتے ہیں بعض لوگ. کیا ہے وہ؟ لیکن کرتے نہیں لوگ, وہ دعا کرتے کیسے, نہیں, رکعت باندھتے پہلے, پھر اس کے بعد رکعت باندھتے تیسری رکعت میں. کوئی ایک بولو نا, ایک, تاکہ میں سمجھوں. تیسری رکعت میں 2 تکبیرات پڑھتے. بعض لوگ وتر میں ایسا کرتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ جواب, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.